السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سکھایا تھا میں نے بڑی محنت سے کہ پورا سلام نبی کریم کا ایسا تھا. اس طریقے سے اپنی زبان مبارک سے آپ نے سکھایا ہے. تو ساری دنیا کو سکھاؤ کو پورا سلام کرنا چاہیے. اس میں بہت سی خیریں ہیں، خیر دنیا والا. اور تفسیر بھی کافی کی تھی تفصیل سے کہ تم پر سلام ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں. بتاؤ اپنے نبی کریم کی سکھائی ہوئی چیز میں بڑا اثر ہوتا ہے. ہاں، یاد ڈالو، گھر میں بھی ایسے، بچوں کو بھی ایسے سکھاؤ. محبت میں بیٹھنا خدا رسول کی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہر وقت تقریریں کرنا، ہر وقت باتیں کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں کبھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بہت کم ہونی چاہیے. تیرا حج کا کیا حال ہے؟ حاجیوں کو حج کرا رہا ہے. حاجیوں کو حج کرا رہا ہے، پیسے بھی بٹور رہا ہوگا. فٹ پورا ہے، مونچھیں کے بھی فٹ کی ہوئی ہے، داڑھی کو بھی فٹ کیا ہوا ہے، گالوں کو بھی مانجا ہوا اچھی طرح. تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ شکر کم کرتے ہو یا فخر زیادہ کرتے ہو؟ شکر زیادہ کرو. خدا نے کہاں سے لا کر کہاں تم کو رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں زیادہ حصہ دیا. محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا سے دولت بڑی چیز ہے. محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا سے دولت بڑی چیز ہے. محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا سے دولت بڑی چیز ہے. کیسا حال ہے؟ سٹھو حال ہے. میں بیمار ہوں لیکن اپنے کو زبردستی گھسیٹ کے آ گیا ہوں. محبت نہیں دیکھتی، بیماری. ہاں، کوئی شادی کا بندوبست کیا ہے؟ رو رہا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی نے شادیوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. بس میں نے بیٹھے نا تھوڑا تقریریں مولاناؤں کے پاس سنو. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزاد اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزاد اس کا کتنا. آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. جس سمت چل دیے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ. سلام آپ پر، سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر، سلام آپ پر. سلام آپ پر تاجدار مدینہ، درود آپ پر. آنا آپ کا مبارک، جانا آپ کی اداسی. بعضوں کو خواب میں ملتے رہتے ہیں، قسمت اچھی ہے. بعضوں کو خواب کے بغیر بھی مل سکتے ہیں. تم وہابی سنی شیعہ میں پڑے ہوئے ہو. قرآن میں لکھا وہابی سنی شیعہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر ان کی بات مانو جو حکومت والے ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کیا کرو؟ ریلیاں نکالو، ایک دوسرے کو ڈنڈے مارو، گالیاں دو، زندہ باد مرد آباد، ایسی باتیں کرتے رہو، فضول باتیں. امن کا شہر ہے، امن کا شہر ہے. کتنا امن ہو رہا ہے یہاں، وہ دیکھ رہے ہو نا. نہ تمہارا بٹوا بچتا ہے، نہ تمہارا پرس بچتا ہے. اور جو نہ کہنے کی باتیں ہیں جو پہلی قومیں کرتی تھیں، ان کو توبہ کرایا پہلے، پھر ان پر پتھر برسائے. اب یہ سب ہو رہا ہے. آقا جی کہتے غلط کام دیکھو، ہاتھ سے بنا کرو زبردستی. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے، یہ سب الفاظ رسول اللہ کے ہیں، کمی بیشی اللہ معاف کرے. تو دل سے برا جانو. جو آدمی جس چیز کو دل سے، فبقلب کہا، فبقلب، دل سے برا جانے، یعنی اس کا دل اتنی کراہت کرے. جاتے ہیں ساری محفلوں میں جاتے ہیں. ایک تماشا ہو گیا ہے، نبی کے دشمنوں کے پاس بھی چلے گئے، جو آقا جی سے محبت نہیں رکھتے، اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، ان سے بھی دوستانہ رفاقت. اور بیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے
تو زیارت سے تم کو کیا ملے گا؟ کافروں نے دیکھا کافر ہی رہے، منافقوں نے دیکھا منافق ہی رہے۔ جو دل والے تھے، محبت والے تھے، جنہیں کے دل میں سچا عشق رسول تھا، ابو بکر صدیق نکلے، حضرت عمر نکلے، حضرت عثمان نکلے، حضرت علی نکلے، اور بہت سے صحابہ نکلے۔ زندگی کو لمبا مت سمجھو، کون سی گھڑی میں کیا ہو جائے۔ کتنے واردات سنتے ہو، حادثات سنتے ہو، 10 کٹھے چلے گئے، 5 کٹھے چلے گئے، وہ کسی کو گولی مار رہا تھا کہ دوسرے کو لگ گئی۔ پھر بھی کہتے موت بہت دور ہے۔ نبی کریم نے کہا موت کو بہت یاد کرو، اکثرو الذکر ہادم اللذت، جو لذتوں کو بھگاتی ہے۔ یہ ماڈل آ گیا ہے، یہ ماڈل آ گیا ہے، یہ چیزیں آ گئی۔ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں، یہاں بجتی شہنائیاں، وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم اچھے نہیں لگتے، کہ ساری دنیا کو جہنم سے نکالیں گے وہ۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اوف، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ صالحین لکھتے ہیں لیس توبۃ قول باللسان، توبہ یہ نہیں ہوتی زبان سے توبہ کر لی، التوبۃ نار تحرق الانسان، توبہ ایک آگ ہوتی ہے جو انسان کو جلاتی رہتی ہے۔ کیونکہ رات دن سوتا بہت کم ہوں، کہتا ہوں شاید گھڑی کب آ جائے۔ تو میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا آئی لو یو ہوں، تو آقا سے محبت کرو اور درود شریف کثرت سے پڑھو۔ آپ نے کیا، جو زیادہ درود پڑھے گا میرے قریب زیادہ رہے گا، جن کے قریب رہے گا وہ اللہ کی معافی اور نعمتوں میں رہے گا۔ پڑھا نہیں جاتا، دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ آقا نے کہا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ حال ہے، لڑکے لڑکیاں سب ننگے پھرتے ہیں، یہ لباس ہے جو پہن کے پھرتے ہیں، یہ لباس ہے، ٹی وی میں بیٹھتی ہیں جوان لڑکیاں، یہ خدا کی غضب کی نشانی ہے یا رحمت کی نشانی ہے؟ پھر اور واقعات کو چھوڑو۔
اوف اوف اوف. صحابہ کیا کھاتے پیتے تھے؟ ان کے گھروں میں کبھی جو کی روٹی ہوتی تھی، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی کھجوریں ہوتی تھی. 1.5 مہینہ 2 مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. اور ہم لوگ بے شرم کمینے ڈھیٹ 1000 قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں. اور آقا کو سب پتہ تھا، اس لیے ایک دفعہ کہا کیسا وہ وقت ہوگا جو میری امت پہ آئے گا، وہ صبح کو ایک لباس پہنیں گے، پھر بدلیں گے دوسرا لباس پہنیں گے. یاکلون الوان الطعام، قسم قسم کے کھانے کھائیں گے. تو صحابہ نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا. کہا تم ان لوگوں سے اچھے ہو جن کو یہ نعمتیں نصیب ہوگی. ہم شرار الخلق، شریر تر مخلوق ہوگی. تو واقعات تو سنتے ہو. یہ جو میں کہتا ہوں اپنے کو نصیحت کرتا ہوں، پھر تم کو نصیحت کرتا ہوں. وذکر، قرآن شریف ہے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرایا کرو. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی سے ایمان والے کو فائدہ ہوتا ہے. آج گانے زیادہ سنتے ہیں، قرآن زیادہ سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دل لگتا ہی نہیں دین کے معاملے میں، رواجی تھوڑا کر لیتے ہیں. انسان کے پاس ایمان نہ رہے تو کیا رہ گیا؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان والی باتیں پسند کرتا ہے، ایمان والی باتیں کرتا ہے. روس ترقی کر گیا، امریکہ ترقی کر گیا، تمہارے منہ میں خاک. کیا ترقی کر گئے؟ آقا جی پہلے بتا گئے تھے، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے. جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. دیکھ لو. اچھا جی، آپ کو جو سبق دیا تھا، نبی کریم کی باتوں کی قدر کریں تاکہ ہر طرف سے خیر آپ پر برسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا سلام آقا جی نے سکھایا ہے. جب بھی گھروں میں، باہر، کہیں بھی، سب کو سکھا دو. السلام کا معنی تم پر سلامتی ہو، سلامت رہو. رحمت اللہ ہے، خدا کی رحمت تم پر برستی رہے. وبرکاتہ، برکتوں کا نزول رہے. بتاؤ کیا چاہیے؟ پھر آقا جی نے سکھایا وہ دعا رد ہوگی، اللہ کبھی رد نہیں ہوگی. یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو.